سے پہلے پی ٹی آئی کو توبہ کرنا پڑے گا کہ ایک آدمی کو وہ چوتھی دفعہ مسلط کیا جائے یا اسی کھلاڑی کو واپس لے کر آئے جس نے ایک اور بزدار کو مسلط کرنا ہے پنجاب پہ. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس منشور ہے, جس کے پاس نظریہ ہے, جس کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ہم وہ کر کے دکھاتے ہیں. 2 صوبے اس وقت بدامنی کی زد میں ہیں. اگر میرا ایک کارکن اس انتخابی مہم کے دوران زخمی ہوا یا شہید ہوا, اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. جہاں تک اصولی بات ہے تو یہ چیز غلط ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ فضا کیوں بنائی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی, پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں پروجیکٹ کرنے کا پر کام ہو رہا ہے. ہمارے نگران وزیر اعظم نے, جس کو شاید سیاست کے ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے لیکن ملک کا وزیر اعظم ہے کہ ہماری قسمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہم صلی علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ویلکم ٹو سیاسی شطرنج. میں ہوں طلعت جتو. یقیناً آپ نے بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس پاکستان کے بڑے بڑے لیڈران کی سنی. میں اگری کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان کی بات سے جو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی, ان کو اس وقت مزید پروجیکشن مل رہی ہے. یقیناً روز ایسی خبریں آتی ہیں جس کی وجہ سے ایک سمپتھی ووٹ کریٹ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی جو پہلے یہ کلیم کرتی تھی کہ ہمارے پاس 70% ووٹ بینک ہے, اب میری نظر میں اس سمپتھی ووٹ کا انہیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی میری بات کی تائید کر دی. آج جیسے کہ ہم نے دیکھا سائفر کیس میں یقیناً حکم امتناع آ چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اور یہ 11 جنوری کو اب اس کیس کی سماعت ہوگی. ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ اسپیڈی ٹرائل ہوگا, اسی مہینے فیصلہ آ جائے گا. فرد جرم عائد ہونے کے بعد بڑی توقعات تھیں, لیکن اب یہ 11 جنوری تک کیس چلے گا. اس کے بعد ہی کچھ اس میں اپڈیٹس آئیں گی. شاہ محمود قریشی صاحب کی کل کی ویڈیو سب نے دیکھی, سب کو برا لگا جس طریقے سے ایک سابق پاکستان کے وفاقی وزیر, بڑے سینئر پولیٹیشین, ایک بڑا سٹیچر رکھنے والے ہماری سوسائٹی میں دھکے دیتے ہوئے انہیں لے جایا گیا, اور پھر آج انہیں پھر پیش کیا گیا اور 12 مقدمات میں انہیں نامزد کر دیا گیا ہے. 9 مئی کے سے جڑے ہوئے کیس ہیں, جبکہ ان کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ پاکستان کے طاقتور ترین شخص نے مجھے کہا ہے خود بذات خود کہ میں 9 مئی کے کسی بھی سلسلے میں ملوث نہیں ہوں, لیکن پھر بھی مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات کی جائے, آج چیمہ کے بعد ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ فواد حسن فواد کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی, کیونکہ وہ بھی بڑے خاص رہے ہیں سیاستدانوں کے, خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے. لیکن الیکشن کمیشن نے انہیں کلین چٹ دے دی, کہا کہ وہ کیونکہ نچکاری کے وفاقی وزیر ہیں تو وہ الیکشن کے عمل پہ اثر انداز کیسے ہو سکتے ہیں, اس لیے وہ رہیں. جبکہ ان کا آن ریکارڈ انٹرویو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال میں نے گزارے ہیں نون لیگ کے ساتھ, تو کمپیٹیبلٹی تو بن ہی جاتی ہے. ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے. پہلے کوئی کورٹس میں جاتا تھا تو کہتے تھے کہ الیکشن میں تاخیر ہوگی, اب خود الیکشن کمیشن جا رہا ہے تو اب تاخیر نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی یہ بات کرے گا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی پریس کانفرنس کی ہے سکھر میں اور واضح کر دیا ہے 17 وزارتیں بند کی ہونی چاہیے. 18ویں ترمیم کے بعد دہرایا ہے اپنے اس نیریٹو کو, بہت بڑا نیریٹو ہے, میرے خیال سے یقیناً یہ ہونا چاہیے. شہباز شریف صاحب 2 روزہ دورے پر آج انہیں کراچی آنا تھا, اب سے کچھ دیر پہلے وہ کراچی لینڈ کر کے پہنچے ہیں. 3 بجے انہیں اپنے کاغذات کے لیے جانا تھا الیکشن کمیشن کے کیماڑی آفس, لیکن شہباز سپیڈ کراچی پہنچتے ہی ڈیلے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ وہی شہباز سپیڈ ہے جس کے لیے نون ہمیشہ نیریٹو بلڈ کر رہی تھی کہ کراچی آ رہی ہے, شہباز سپیڈ کراچی آ رہی ہے. وہ خود آتے آتے ڈیلے ہو گئے. جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ایک اور بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ وفاق میں بڑا شیئر بنائیں گے اپنی گورنمنٹ کا, نیشنل اسمبلی میں سیٹیں جیتیں گے. لیٹ سی کیا ہوتا ہے. یہ سننے کے بعد مجھے تو یہی خیال آیا کہ پی ٹی آئی نے جیسے لوکل باڈیز کے الیکشن میں جماعت اسلامی کا ساتھ دیا, اگر یہاں پر بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے تو وداؤٹ اے ڈاؤٹ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جماعت اسلامی کے لیے بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے. اور ایک اور بڑی خبر آج کی, ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے بولا ہے پاکستان کا معاشی ماڈل ناکارہ ہے, ہماری اکانومی اس ماڈل پہ کبھی کام نہیں کرے گی. یہاں پہ صرف کچھ اشرافیاں ہیں جو اس معاشی ترقی کا فائدہ اٹھاتے ہیں, غریب تر رئیس تر ہوتا جا رہا ہے. میرے ساتھ ایک کمال پینل موجود ہے. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے تعارف کراتا چلوں. کراچی اسٹوڈیو سے مجھے جوائن کیا ہے نائب امیر جماعت اسلامی ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب. تھینک یو سو ویری مچ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. اور ساتھ ساتھ نعیم قریشی صاحب ناولسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں. بہت بہت شکریہ قریشی صاحب فار یور پریشیس ٹائم. اسکائپ پہ میرے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, شرمیلا فاروقی صاحبہ. تھینک یو سو ویری مچ آپ کا میڈم, آپ اپنا ٹائم ہمارے لیے نکالتی ہیں. اور پی جے میر صاحب بھی ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ہیں 4 چاند لگانے کے لیے. تھینک یو سو ویری مچ میر صاحب, آپ نے بھی اپنا وقت ہمارے لیے نکالا. آئی ول اسٹارٹ ود یو شرمیلا صاحبہ. بلاول بھٹو صاحب نے جو آج سٹیٹمنٹ دی ہے یقیناً بڑی سٹیٹمنٹ ہے, لیکن وہ اب ایک وقت آ گیا ہے کہ ایک سرٹن نیریٹو کو پیپلز پارٹی کیری آن کرے. مہینہ بچ گیا الیکشن میں, تقریباً 30-40 دن.
17 वजारतें बंद करने की आज उन्होंने बात दोहराई है, लेकिन 1500 अरब रुपए की जो सब्सिडी बंद करने की बात थी फ्रॉम द फर्टिलाइजर सेक्टर एंड द पावर सेक्टर, वो उन्होंने रिपीट नहीं की दोबारा। लगता है कि ये दो सेक्टर्स बड़े पावरफुल थे, इसलिए नैरेटिव बदल गया। एम आई राइट और रॉन्ग शर्मिला साहिबा? जी बहुत शुक्रिया तल्ला साहब। देखिए जी, नैरेटिव बिल्कुल नहीं बदला। वी आर वेरी वेरी फोकस्ड कि हमने अगर हुकूमत बनानी है तो हमने किस तरह आगे चलना है। 17 वजारतों के ख़ात्मे के बाद आप तकरीबन 300 अरब रुपए बचाते हैं, और ये वो रकम है जो इंतहाई ज़रूरी है उन तबकात पे ख़र्च करने के लिए जो इस वक्त बड़े मार्जिनलाइज्ड हैं, जिसमें किसान हैं, जिसमें आपकी यूथ है, जिसमें ख़वातीन है, जिसमें मज़दूर है, जिसमें वो तमाम इश्यूज़ हैं जो इस मुल्क को प्लेग किए हुए हैं। भूख है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है। किस तरीके से आप इनको एड्रेस करेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल जो अपना 10 नुकाती एजेंडा आवाम के सामने रखा है, वो पहले सियासतदान हैं जो अपने मैनिफेस्टो में से 10 नुकाती एजेंडा आवाम के सामने लेकर आए हैं। अभी तक ना हमें कोई दूसरा लीडर या कोई दूसरी जमात ना हमें मैदान में आवाम के दरमियान नजर आ रही है, और ना ही किसी के हवाले से हमने कोई एजेंडे के हवाले से बात सुनी है। हम सुनते हैं कि जी इंतकाम होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए, सब ड्राइंग रूम में बैठ के बातें कर रहे हैं, इत्तेहाद बन रहे हैं, अलायंसेस बन रहे हैं, लेकिन आवाम के जो मसाइल हैं ना उसके ऊपर कोई बात कर रहा है, ना उसको कोई आगे लेके चल रहा है, ना इलेक्शन का वो माहौल बनाया जा रहा है जो होता है इलेक्शन से पहले कि आप आवाम में जाते हैं, आप जलसे जुलूस करते हैं, आप वर्कर्स कन्वेंशन करते हैं। वी डोंट सी दैट। जहाँ तक बात की आपने 1500 अरब की जो सब्सिडीज़ पे ख़त्म करनी, बिल्कुल वो कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब बात की थी कि हमने अपनी यूथ के लिए वोकेशनल सेंटर्स बनाने हैं, हमने अपनी यूथ को स्टाइपेंड्स देने हैं, हमने अपनी यूथ के लिए उनको इस तरह इक्विप करना है कि वो आगे जाके अपने हुनर के बलबूते के ऊपर नौकरियां लें, हमने उनको एक स्किल्ड यूथ बनाना है। किस तरीके से आप उनको किस तरीके से ये आप रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे? ये रेवेन्यू आएगा और ये जो पैसा यहाँ से बचेगा वो यहाँ लगेगा। इसी तरीके से हमेशा हमने देखा है सब्सिडीज जो होती हैं वो टारगेटेड होती हैं टू द अपर क्लास। हमने उस सब्सिडीज को रीडायरेक्ट करना है उन गरीब आवाम के लिए, उन किसानों के लिए जिनको हमने सब्सिडी देनी है, जिनको फर्टिलाइजर पे हमने गरीब किसानों को सब्सिडी देनी है। हमने इस तमाम चीज़ों को रीडायरेक्ट करना है। देखिए रिसोर्सेज तो वही हैं, उन रिसोर्सेज को सामने रख के हमने उन तबकात की मदद को आना है जो इस वक्त पिस चुके हैं, जो इस वक्त मदद के तलबगार हैं, जो इस वक्त चीख चीख के पुकार रहे हैं कि पाकिस्तान में हमें बचाओ और हमें भूख से बचाओ। राइट शर्मिला, यकीनन मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी हैं, और वोट देते वक्त हर कोई यही सोचेगा कि अब वोट किसको दिया जाए, कौन हमारे हालात बेहतर करेगा। और बहुत एम्बिशियस और बहुत कहते हैं कि अच्छा एक प्लान तो बना दिया बिलावल साहब ने, पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। सैफुद्दीन साहब, अभी तक जमात इस्लामी का मंशूर नहीं आया, पीपल्स पार्टी ने अपने 11 निकात रख दिए और बड़े अच्छे पॉइंट्स रखे हैं, मेरे ख्याल से आप भी एग्री करेंगे सैफुद्दीन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जमात इस्लामी का मंशूर तो आ चुका और वो हमने तकसीम भी कर दिया है। आपको चाहिए तो हम यहाँ भी पहुँचा देंगे। अच्छा, मैं जो बात आपके सामने बेसिकली कहना चाहता हूँ वो ये कि मंशूर तो सारे लोग बड़े अच्छे अच्छे बना के ले आते हैं, और अच्छा मंशूर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप बेहतरीन खूबसूरत पॉइंट्स लिख दीजिए, लेकिन बात यह है कि जो लोग 15-15 साल से, 20-20 साल से, 30-30 साल से हुकूमतों के अंदर हैं, उसके बाद वो अच्छे मंशूर की बात करें तो वो अच्छे मंशूर वाला जो मंजन है वो नहीं बिकेगा, बल्कि बात यह है कि उनको अपनी कारकर्दगी के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। देखिए जो अभी 1500 अरब रुपए बचाने की बात हो रही है, आप ये बताइए कि साहब अब आप 1500 अरब बचाने की बात कर रहे हैं, इससे पहले जो आपकी हुकूमतें थी तो उसमें आपने ये क्यों नहीं किया? अभी सिंध में 15 साल से आपकी हुकूमत थी, 15,000 अरब रुपए आपने 15 सालों में डेवलपमेंट के नाम पर कहते हैं सिंध में खर्च किए। कहाँ चले गए वो पैसे सारे के सारे? रोज़ाना एक नया स्कैंडल खुल रहा है। कल वो तालीम के हवाले से स्कैंडल खुला कि जिसमें करोड़ों रुपए का गबन सामने आया। अभी सैलाब के हवाले से एक फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है कि 41 अरब रुपए। देखिए बात ये कि ये बातें करोड़ों की और काम धेले का। तो बात ये कि इस तरह की बातें करना मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा है कि लोग बैठ के बातें करें, और लेकिन जो कारकर्दगी रही है जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह जब बात करती है, हमारी कारकर्दगी सबके सामने होती है।
نعمت اللہ خان صاحب کا دور ہو، سب کے سامنے ہے، عبدالستار افغانی، جو جتنی لمیٹڈ ہم کو کہیں پر بھی کوئی پاور، مجھے لگتا ہے آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لینی چاہیے. دیکھیے ابھی تو فی الحال جماعت اسلامی اپنے نام اور نشان اور جھنڈے کے ساتھ الیکشن کے لیے میدان میں ہے، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی بھی ایسی پارٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے جس سے ہمارے خیالات ملتے ہوں. ہو چکی ہے پہلے بھی ہو چکی ہے، بالکل ہو چکی ہے. اب اس میں جو جماعتیں ظاہر بدنام زمانہ ہیں اور جن کو لوگ گھڑی گھڑی آزما چکے ہیں، ابھی 16 مہینے کی جو حکومت گزری ہے، ایسا نہ پھر آپ کو بھی سر 9 مئی میں اٹھا لیا جائے. دیکھیے 9 مئی میں تو ہاں، اب یہ کہ پاکستان میں تو 9 مئی میں کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے کے کسی کیس میں اٹھا لیں، یہ تو ہو سکتا ہے بھگت سنگھ والے کیس میں کسی کو پکڑ لیں، تو یہ تو یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے. ہو تو سب کچھ سکتا ہے، اس بات پہ تو کوئی شک تو میری درخواست یہی ہے کہ بات وہ ہونی چاہیے جو پریکٹیکل ہو، جو فیزیبل ہو، جو نظر آ رہی ہو، جو تاریخ کے آئینے میں حقیقت پسندانہ سوچ، حقیقت پسندانہ. اب آپ اگر منشور کی بات کریں گے، ایک سے ایک شاندار منشور یہاں پیش ہونا شروع ہو جائے گا بھائی، لیکن آپ کا اپنا ماضی میں کردار کیا رہا ہے؟ آپ کی تو حکومتیں رہی ہیں، اقتدار میں آپ گھڑی گھڑی رہے ہیں. ابھی سندھ حکومت گزری ہے، 41 ارب کا جو اسکینڈل چل رہا ہے کہ جس میں صرف 9 آدمیوں کے تھم امپریشن کہتے ہیں کہ وہ ٹیلی ہوئے ہیں، اور باقی 41 ارب روپے کس کو بٹے ہیں، کہاں بٹے ہیں، اس کا نہیں پتہ لگ رہا. آپ دیکھیے سندھ میں کوئی اسکیم آپ نکال کے دیکھ لیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر اتنی کروڑوں روپے کی دھاندلی اور بے ایمانی ہے. تو یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی ہے نا. لاڑکانہ کا جو 90 ارب کا اسکینڈل تھا جس میں چیف جسٹس، میں وہاں چپ ہو جاتا ہوں جہاں 2 ڈی سی 5 ارب کیش نکال کے لے گئے. بتائیے، میں وہاں چپ ہو جاتا ہوں. 2 ڈی سی 5 ارب لے گئے. اچھا کیسے لے گئے صاحب؟ وہ کیسے لے گئے؟ اسی حکومت کا پارٹ تھے. چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ نے کہا جب 90 ارب لاڑکانہ میں خرچ کرنے کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو ڈائن ہوتی ہے نا وہ بھی 10 گھر چھوڑ کے جو ہے کچھ کرتی ہے. آپ نے تو اپنے ہی گھر جو ہے وہ جلا ڈالا، اپنے گھر میں بربادی کر دی. 90 ارب روپے کہتے تھے ہم نے لاڑکانہ میں خرچ. تو بات یہ کہ ٹھیک ہے، دیکھیں ہماری بہن ہے، اچھی باتیں کر رہی ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں ان کی باتیں، لیکن ان کا جو ماضی ہے اور جو کچھ ان کی حکومت کی کارکردگی ہے اس کے آئینے میں دیکھنا پڑے گا. کریکٹ. پی جے میر صاحب، آپ کی نظر میں سر جو بلاول صاحب کا نیریٹو ہے اور جو 11 پوائنٹس انہوں نے سامنے رکھے ہیں، ڈو یو تھنک دس از دا رائٹ اپروچ فار پیپلز پارٹی؟ پی جے میر صاحب، at least they are giving some sort of a picture کہ یہ کیا چاہتے ہیں. ہر پارٹی کا حق ہے، لیکن باقی پارٹیز کہہ رہی ہیں یہ الیکشن ہی ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے اگر ہم الیکٹ ہو کے آئیں گے تو ہم یہ کریں گے. اچھی بات ہے، اس پہ کوئی لیکن پی جے صاحب سوری اپولوجیز فار انٹرپٹنگ، لیکن سر آفٹر رولنگ فار 15 ایئر، 15 سال حکومت کرنے کے بعد ہم تعلیم دیں گے، ہم فری علاج دیں گے، ہم مزدور کارڈ، کسان کارڈ، نوجوان کارڈ، بھوک مٹاؤ پروگرام، BISP، تو زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز یہی کہہ رہی ہیں. تو خیرات اور صدقات والی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی ایسی کنسٹرکٹیو بات نہیں ہو رہی جس سے اکانومی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. I was about to come to that. دیکھیں بات سنیں، جو پہلے ہوا ہے وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوا، بے نظیر کے زمانے میں ہوا. آج جو ہوگا وہ بلاول کے زمانے میں ہوگا. بلاول کی سوچ اور ہے. بلاول از اے ینگ بلڈ ان دس پولیٹیکل سسٹم، اور ان کی جو اپروچ ہے آئی کین امیجن اٹ ول بی مچ بیٹر کہ جو باقی آپ کے جو پولیٹیکل یہ جو اس وقت ریمننٹس رہ گئے. دیکھیں نا موسٹلی ساروں اللہ سب کو زندگی دے، یہ تو اب لاسٹ لیگس پہ ہیں، سٹلز پہ ہیں، ری پیکج ہو کے آپ کے آ جائیں گے ایز الیکٹیبلز. سو کیا ول دے ڈیلیور؟ دیٹ از ویئر دی کوسچن گوز ٹو. کیونکہ جنہوں نے ایکچولی پرماننٹلی کام کیا ہر پارٹی کے اندر، ایک نہیں ہر پارٹی کے اندر، کیا ول دے بی ان اے پوزیشن ایج وائز، مینٹلی، فیکچولی ٹو بی ورکنگ فار دیٹ؟ یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے. نئی پود جو آ رہی ہے ان دا فیس آف بلاول ہو گئے، ادھر سے کاف سے یہ مونس ہو گئے، ادھر سے سالک ہو گئے، باقی ہو گئے اسفندیار کے بچے ہو گئے. تو یہ جو نئے ہیں، نئی فوج جو آ رہی ہے، یہ نئی فوج ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ ڈپٹی جو اس کے ان کے جو انچارج ہیں جماعت اسلامی کے، دس از اے نیو کلٹ کمنگ اپ. سو ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ یہ پاکستان کو کیسے ڈیلیور کریں گے. ہمارے اندر ڈیلیورنس کوئی نہیں ہے ایکسیپٹ کرٹیسزم. اب کسی ڈبیٹ میں لے لو تو وہ جاتے ہیں پہلے پیچھے، ہاں جی انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. او بھائی جو ہو گیا ہو گیا، موو آن. Why don't we move on? ہم گڑے مردوں کو ہم نکال کے سامنے رکھ کے and then we say we want to do something. آپ کی تو ریکنسیلیشن ہے ہی نہیں ہے پولیٹیکل. آپ ایک بڑی وہ انیموسٹیکل آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں، پرووکیشن کی، اگلے کو پرووک کرتے ہیں، وہ ریئیکشن ہوتا ہے، آپ کا ٹی وی ٹائم ختم ہو جاتا ہے. سو وی نیڈ ٹو بی ورکنگ پازیٹیولی. جو جس نے ہو گیا ہو گیا. What next? That is what the answer is. اب what next کے اوپر آپ بیٹھنے نہیں. آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں. I can assure you
these elections will be farcical. They will not be what democracy demands, because at the end of the day, जब हम पीपल्स पार्टी भी कह रही है, नून भी कह रही है, पीटीआई भी कह रही है कि कोई किसी को लाडला पहले था, अब नया है, फिर लाडला है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो अगर आपने इस तरह अपनी एक पॉलिटिकल वो कहते हैं ना इलेक्शन कैंपेन्स खोलनी है, तो देन यू कैन रेस्ट अश्योर्ड द इलेक्शंस विल नॉट बी एज व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट डेमोक्रेटिकली. सो इसके अंदर ये चीजें, लेकिन इसका सोल्यूशन है तला, इसके अंदर अभी भी वक्त है, सब बैठ जाओ, एक्सेप्ट कर लो. पीपल्स पार्टी जीती है, गिव इट टू देम. नून जीती है, गिव इट टू देम. ये पीटीआई आती है, गिव इट टू देम, बट ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड प्रमाइस कि आप तनकीद पर तामीर करोगे, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ. राइट ये बिल्कुल सही कहा मीर साहब आपने. व्हाट यू आर सेइंग इज कि हमारे सियासतदानों को मैच्योर हो जाना चाहिए, लेकिन सैडली वो उम्र से तो, एज से तो मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन उनके रवैये मैच्योर नहीं हो रहे, उनके तरीक़ाकार, तर्ज अमल मैच्योर नहीं हो रहे. नईम कुरैशी साहब जल्दी से सर, बिलावल भुट्टो साहब का बयानिया, पीपल्स पार्टी का नैरेटिव आप कैसे देखते हैं सर? मैं पीपल्स पार्टी का बयानिया या नैरेटिव उसी तरह देख रहा हूँ जिस तरह एडवोकेट साहब ने देखा है कि चाहे हम नए लोग कहें, फ्रेश ब्लड कहें, कुछ भी कहें, लेकिन पीपल्स पार्टी के माजी को देखना पड़ेगा कि इन्होंने माजी में क्या किया है और अब ये क्या कर रहे हैं. बात यह है कि परफॉर्मेंस नहीं है, अच्छा मंशूर बना लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. मुस्लिम लीग नून को भी इसी पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि माजी में उन्होंने क्या कहा. जो लोग 30 साल से हुकूमतों में रहे मुख्तलिफ शक्लों में, फिर वो आज भी वही घिसी पिटी बातें कर रहे हैं. सो आप देखिए, मैं आपको एक बड़ी क्लासिक मिसाल देता हूँ जल्दी से. फजल रहमान साहब के कद काट का सियासतदान कहता है कि कैसा आदमी वज़ीर आज़म बना दिया. बनाया तो पीडीएम के वज़ीर आज़म ने था, आप ही के तो लोग थे जिन्होंने इनको बनाया. आज आप हमसे पूछ रहे हैं कि जनाब बनाते हैं और फिर एतराज़ करते हैं, फिर हम एतराज़ करते हैं. दोगलापन. तो इस लिहाज से ये बहुत ज़रूरत है कि इन्हीं के स्टेटमेंट्स को देखना है, इनके माजी को देखना है और उसके बाद आपने फैसला करना है कि आपने हुकूमत किसके हाथ में देनी है. राइट सर, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, कुरैशी साहब इफ यू अलाउ मी, एक ब्रेक लेते हैं जल्दी से. ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे. आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस. बहुत ज़रूरी है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिस्कस करना, क्योंकि यकीनन हम जानते हैं कि उनकी रोज़ ही रोज़ खबरें लग रही होती हैं कि ये केस बन गए, वो केस बन गए, वहाँ से उठा लिया, वहाँ से उठा लिया, ये वीडियो पैगाम, वो वीडियो, ये ट्रेंड, वो ट्रेंड. तो यकीनन आज भी हम यही देख रहे हैं. साइफर केस में 11 जनवरी तक स्टे ऑर्डर आ गया, हुक्म इम्तना आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का. साथ साथ शाह महमूद कुरैशी के ऊपर 12 मुकदमा मज़ीद डाल दिए गए हैं. साथ साथ मौलाना फजल रहमान जो कि हमेशा पीटीआई की बुराई करते थे, इमरान खान की बुराई करते थे, आज वो कह रहे हैं कि पीटीआई के ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो रहा, उनकी कैंपेन एक तरीके से चलाई जा रही है. और मैं भी यही नैरेटिव रखता था कि जो पीटीआई के ख़िलाफ़ हो रहा है उससे पीटीआई को मज़ीद सिंपैथीज़ मिलेंगी, मज़ीद उनका वोट बैंक बढ़ेगा और लोग रहम खाकर इनके साथ जुल्म हो रहा है, इनके साथ कितनी मुश्किलात हैं, इनको वोट दे दें. कुछ सिचुएशन मुझे वैसी ही नज़र आ रही है कि प्रोजेक्शन पीटीआई की चल रही है. पीजे मीर साहब, योर टेक ऑन पीटीआई's करंट सिचुएशन, जो हो रहा है पीटीआई के साथ, मुझे तो लग रहा है उनके फ़ायदे के लिए हो रहा है. आपको क्या लग रहा है सर? I don't think so. देखे ना, यही तो चीज है, फायदा हो रहा है. किसी को कोई देखे, किसी को तला कानूनी रिलीफ मिलता है तो हम कहते हैं उनकी वो उनको फेवरेटिज्म हो गई है. जिसको नहीं मिलता है वो कहते हैं इनके साथ ज्यादती हो गई है. देखो, ये पॉलिटिकल सिस्टम जितना भी है ना, ये तो एक दूसरे को बैकअप करने वाला है ही नहीं है. ये तो सारे खुश होते हैं. भुट्टो साहब अंदर हुए, सब खुश हुए. बेनजीर के साथ बेचारी के साथ ये हुआ, सब खुश हुए. द क्वेश्चन इज, भाई अगर आपने अपने पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तकड़ा करना है तो जिस पार्टी के साथ आप समझते हैं कोई ज्यादती कर रहा है, यू शुड ऑल स्टैंड अप, बिकॉज दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज. लेकिन यहाँ अपने आप पॉलिटिकल पॉइंट्स बनाते हैं. वो अंदर होगा, नहीं जी इसको तो निकलना आना चाहिए. अब उसको बेल हुई है, या तो आप कह दो ये जजेस करप्ट है. अगर करप्ट है तो फिर आपको बिल्कुल होगी है. सो यू नो, शेयर बनो ना. फिर अगर एक कानूनी तौर पे अगर किसी को बेल मिलती है, किसी को भी मिलती है, इट डजंट मैटर ABC, तो देन वन शुड रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट्स. हम उसको पॉलिटिकल बना देते हैं. हाँ जी, आप देखो ये मौलाना साहब, हाँ जी इनको फेवरेटिज्म. भाई किस तरह फेवरेटिज्म हो रही है? आर यू ट्राइंग टू टेल अस दैट द कोर्ट्स आर करप्ट इन दिस कंट्री? नो, आपने एक्सेप्ट करना है कोर्ट का डिसीजन. लेकिन दिस इज व्हाट इज कॉल्ड. मीर साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, जो ट्रांसपेरेंसी की जो लिस्ट आई थी कि पाकिस्तान के करप्ट तरीन इदारे, उसमें तो सर जुडिशरी काफ़ी अच्छे नंबर लेकर आई थी सर.
کیا اچھے نمبر لے کے آئی تھی, بھٹو صاحب کو پھانسی دے کے یہ کس قسم کے نمبر, بعد میں یہی چیف جسٹسز اور بعد میں مافیا مانگتے ہیں ہاں جی ہم پہ پریشر تھا, ہم نے اپنی نوکریاں بھی دیکھنی ہے, یہ وہ کیا, یہ کیا تھا, یہ was that judiciary? That was a judicial murder. Now the question here arises کہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں, آگے تو چلو, آگے ہم چل نہیں رہے, ہم اسی چیز پہ رو رہے ہیں. پیپلز پارٹی ایک پہ روتی ہے, نون ایک پہ روتی ہے, پی ٹی آئی ایک پہ روتی ہے. یار ہم نے آگے چل رہا ہے, ہمارا ٹیلی ویژن کا ٹائم, نیشنل ٹیلی ویژن کا ٹائم از آن پولیٹیکل فیلئرز, it was on aggrievement against each other, it's on جھگڑے کی سیاست. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, insulting behavior. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میر صاحب, میں آپ سے اس کو ہم نے ٹھیک کریں. وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میر صاحب کے پہلے جو ہیں سیاستدان خواب ڈریمز بیچا کرتے تھے, اب وہ نائٹ میئرز بیچتے ہیں, اور پاور آف نائٹ میئرز اتنی زیادہ ہے کہ خوفناک خواب کا سنتے ہی فوراً سے لوگ ووٹ دیتے ہیں. بجلی کے بحران سے بچاؤں گا, گیس کے بحران سے, کھانے کے بحران, پانی کا بحران, سانس لینے کا بحران. گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. قریشی صاحب, آپ کی نظر میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ چلیں ان کے لیے مشکلات تو بڑھا رہا ہے, لیکن ان دی ادر ڈائریکشن ان کے لیے بہت ساری اچھے کام بھی کر رہا ہے. وڈ یو ایگری سر؟ دیکھیں یہ اس کو آپ اس طرح مت کہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے فائدے میں جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ جب وکٹیمائزیشن پیپلز پارٹی کی ہوئی ضیاء الحق کے دور میں تو ان کو بھی سمپیتھی کا ووٹ ملا, ان کے ساتھ بھی لوگوں کو ہمدردی ہو گئی, بی بی کی شہادت کے بعد بھی ملا, بی بی کی شہادت کے بعد بھی ہوا, تو یہ بڑا نیچرل پروسیس ہے. لیکن اس وقت یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس وقت صرف پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں مل رہا ہے, بات یہ ہے جو بھی کر رہا ہے اس کے خلاف لوگوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے, اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو اس بات سے بھی سوچنا چاہیے. یہ صرف پی ٹی آئی کی ہمدردی نہیں ہے, کراچی سے خیبر تک لوگ ان ساری آپریٹس کو دیکھ رہے ہیں, اور لوگوں کی نہ صرف ان کے ساتھ ہمدردی ہیں بلکہ جو کر رہے ہیں ان کے لیے کتنی ناپسندیدگی ہے. میں صرف ناپسندیدگی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, ورنہ اس سے آگے کے الفاظ بھی ہیں کہ لوگوں میں اب بہت کچھ پیدا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے. تو اس اعتبار سے آج آپ دیکھیں ختیجہ شاہ کو کوئٹہ سے ریلیز ہو گیا, ضمانت ہو گئی ہے ان کی. جو عورت کبھی کوئٹہ گئی نہیں اس پہ مقدمے قائم ہو رہے ہیں. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ نومینیشن پیپر چھینے جا رہے ہیں, کڈنیپنگ ہو رہی ہے, زبردستی قریشی صاحب کے ساتھ ہوا, شاہ محمود قریشی صاحب کے اور ساتھ, شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ میں آپ سے کیا عرض کروں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ چیزیں پاکستان کی دیکھیں عدلیہ کو بھی متنازع بنا رہی ہیں ساری چیزیں. جیسے ایک صاحب نے ابھی کہا, مجھے ابھی ایڈوکیٹ صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ ججز کو چاہیے کہ وہ چھوڑ دیں عدالتیں, اگر ان کے احکامات پہ عمل نہیں ہو رہا, اگر ان کی بات نہیں ماننی, 10-5 بار ضمانتیں ہوتی ہیں پھر بھی گرفتاریاں ہوتی ہیں, تو پھر ایسی عدلیہ کا کیا ہے. تو انڈائریکٹلی آپ عدلیہ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں, آپ الیکشن کمیشن کو بھی متنازع بنا رہے ہیں. اور ضابطۂ اخلاق میں لکھا ہے کہ عدلیہ کو متنازع نہیں بنانا ہے, آپ نے پاک فوج کو متنازع نہیں بنانا ہے, اور سب بنا رہے ہیں, اور وہی سب سے زیادہ بنا رہے ہیں. انہوں نے ہی عدلیہ کو سب سے زیادہ تماشا بنا دیا جو پاورفل لوگ ہیں. تو بات یہ ہمیں یہ بات بہت ضروری طور پہ سوچنے کی ضرورت ہے, ہمارے اداروں کو بھی, اور وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, پی ٹی آئی کو تو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن آپ کا کتنا نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے, اس پہ دیکھیں. پوائنٹ ٹیکن. سر جماعت اسلامی اس ایسے حالات میں بھی اگر پی ٹی آئی سے ہاتھ نہ ملائے نا تو لوگ شک کریں گے جماعت اسلامی پر بھی. دیکھیے جماعت اسلامی تو بیسیکلی سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے, صحیح ہے نا. اب بات یہاں پر ہو رہی ہے آگے چلو, جو وہ ہے نا مٹی پاؤ آگے چلو. بھائی مٹی کس بات پہ پاؤ؟ مریض کینسر کا شکار ہے, مریض کس بیماری کا شکار ہے, اس کو نہ دیکھو, تدفین ہو رہی ہوتی ہے, مٹی پاؤ. تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. ابھی نئے بلڈ کی بات ہو رہی ہے, کاہے کا نیا بلڈ؟ اسی نئے بلڈ کے تحت یہ 5 سال سندھ کی حکومت چل رہی ہے جس میں کرپشن کی انتہا ہو گئی. اسی نئے بلڈ کے تحت کراچی کے بلدیاتی انتخابات ہوئے جس میں بدترین دھاندلی ہوئی, جس کے اندر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے اتحاد کے بعد جس کی سیٹیں کلیئر کٹ زیادہ تھیں, یعنی کونسل کے اندر 193 سیٹ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی, اور ان کی 172. آپ سوچئے 172 والا جیت گیا. تو بھائی آپ نئے بلڈ کی بات کر رہے ہیں, نیا بلڈ کر کیا رہا ہے آپ یہ دیکھیے. تو اس طرح کے سہانی باتیں کرنے سے میرے خیال میں مسئلہ حل نہیں ہوتا. جماعت اسلامی یہ دیکھ رہی ہے کہ جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. اور دیکھیے وہ جو کہتے ہیں نا غصہ نفرت میں تبدیل ہو رہا ہے, اور نفرت کو آپ بغاوت میں تبدیل ہونے سے بچائیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اس کو نہیں بچایا, دیکھیے یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی اس نے اتنا بڑا ظلم کیا.
آپ عمران خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے دیتے سر لیکن ایڈوکیٹ صاحب آج پی ٹی آئی باغی ہے, غدار ہے, کل ہم جانتے ہیں ایم کیو ایم غدار تھی, بالکل نون لیگ غدار تھی, بالکل تھوڑا اور پیپلز پارٹی غدار تھی, پیپلز پارٹی غدار تھی, اس سے پہلے فاطمہ جناح بھی غدار وہ بھی رہ غدار چکی تھی. ہے. تو ہماری ملک کی تاریخ تو غدار پہ غدار غدار پہ غدار, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. لیکن دیکھیے طلحہ بھائی, اس پورے سازشوں میں کون شریک ہو جاتا ہے؟ پی ڈی ایم کی حکومت جو بنی وہ آپ کو مکمل ایک سازش کا نتیجہ نظر نہیں آتی؟ اس نے یہ 9 مئی کے آڑ میں جو پورے ملک میں کھیل کھیلا گیا ہے, پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ تھی نا, سب سے بڑی, کتنے ریکارڈ, اور چلیے ساری سیاسی پارٹیاں مل گئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا ہم 16 مہینے میں ملک کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے. کہاں لے کر گئے ملک کو؟ $200 کے نیچے رہے گا ڈالر. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے تو اپنی کارکردگی دکھا دی, اب آپ کس بات کی شادیاں بچا رہے ہیں جی, اب ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. شرمیلا صاحبہ سے بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. سر آپ کی اجازت سے, شرمیلا, شاہ محمود قریشی صاحب آپ کے پرانے کلیگ رہ چکے ہیں, آپ کی پارٹی میں بھی رہ چکے ہیں, آئی ایم شیور آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کہیں نہ کہیں کیا ہوگا. جب ان کے ساتھ ایسا رویہ ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں اور ویسی ویڈیوز دیکھتی ہیں تو آئی ایم شیور آپ کو ہی برا لگتا ہوگا. شرمیلا دیکھیے جی, پولیس ایکسیس کہیں بھی ہوگا تو ہم اسے بالکل بھی سپورٹ نہیں کریں گے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک کے اندر بالکل قانون نافذ ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کچھ حد تک اس لیے بھی ان کا نام خراب ہے کیونکہ وہ شاید ایک صحیح چیز بھی غلط طریقے سے کرتے ہیں, اور اس چیز کو کریکٹ ہونا چاہیے. اگین the wrong things make the news, the headlines. اس وقت ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ قریشی صاحب کی گرفتاری ہوئی نہیں ہوئی. اس وقت ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس بات پہ کہ اس ملک کو آگے کیسے لے کے چلیں, کیا ایجنڈا ہونا چاہیے ہمارا. ابھی پی جے میر صاحب نے بات کی کہ ٹھیک ہے جناب, ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی اپنا ایجنڈا تو بتا رہی ہے نا. باقی جو دیگر جماعتیں آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں وہ تو صرف پیپلز پارٹی پہ اٹیک کرنے بیٹھی ہیں. ان کے پاس کچھ ہے بتانے کے لیے کہ وہ جب آئندہ الیکشن اگر جیت جاتے ہیں تو کس طریقے سے ملک کی خدمت کریں گے. تنقید ہم پہ ضرور کریں لیکن ہم سے بہتر پلان لے کر آئیں. آپ بتائیں نا کہ آپ اس ملک میں یوتھ کو کس طریقے سے دوبارہ سے وہ امید دلائیں گے جو اس ملک میں ان کی امید چھن چکی ہے, جو وعدے ان سے کیے تھے, جو وفا نہ ہو سکے آج تک, اور وہ جو نا امیدی کی ایک لہر ہے ان کے اندر, وہ کس طریقے سے ختم کریں گے. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو, اس وقت آپ کا جو 65% جو ووٹر ہے وہ یوتھ ہے, 35 سال سے کم ہے. آپ کیا کریں گے ان کے لیے؟ آپ مجھے بتائیے اس ملک سے آپ بھوک کیسے ختم کریں گے, فوڈ انسیکیورٹی کیسے ختم کریں گے, کہاں سے آپ فائنینسنگ لے کر آئیں گے؟ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو شروع دن سے کہتے آئے ہیں کہ جناب وہ کامیاب نہیں ہوگا, لیکن آج وہ سپورٹ کر رہے ہیں ان گھرانوں کو, صرف ایک عورت کو سپورٹ نہیں کر رہا, اس پورے گھرانے کو سپورٹ کر رہا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر جو فنڈنگ ہے اس کو بڑھائیں گے, وسیلہ حق وسیلہ روزگار تک لے جائیں گے, نئے پروگرام شروع کریں گے, تو آپ کے پاس تنقید کے علاوہ اور کیا ہے؟ آپ لے کر آئے نا کہ آپ اس سے بہتر پروگرام بنائیں. بی بی صاحبہ نے جب لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام شروع کیا تھا تو اس پہ بڑی تنقید ہوئی تھی کہ جی کامیاب نہیں ہوگا, کس طریقے سے گھر کی عورتیں گھر سے باہر نکل کے پولیو کیمپین میں کام کریں گی. آج یہ پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام ہے, چاہے وہ کووڈ ہو چاہے وہ پولیو کیمپین ہو, یہی عورتیں باہر نکلتی ہیں. نہ صرف ان کو فائنینشلی ان کی ہیلپ ہوتی ہے, ان کی امپاورمنٹ ہوتی ہے, اور ایک بہت بڑا مین پاور ہے پاکستان کے اندر جو ان ٹیپ تھا, جس کو ہم سامنے لے کر آئیں. اسی طریقے سے آپ مجھے بتائیے نا کہ آپ کیا کریں گے, آپ کس طریقے سے یوتھ کی کیریئر کاؤنسلنگ کریں گے. ہم بتاتے ہیں, ہم نے بتایا تو آپ کو برا لگ گیا. یہ باتیں اس وقت بیٹھ کے نہ کی جائیں کہ جناب کہ پیپلز پارٹی نے کیا 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 نہیں کیا, وہ تو عوام کو فیصلہ کرنے دے نا. آپ کو شاید سندھ کے اندر جو صحت کی سہولیات کا جو جال ہم نے بچھایا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, اور آنا بھی نہیں چاہیے. آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, آپ کا کام ہی یہی ہے کہ آپ تنقید برائے تنقید کریں, مثبت تنقید کریں. جہاں کہیں کمی بیشی ہے, کوتاہی, آپ اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں. ہم 100 بسم اللہ اس کو سننے کے لیے اور اس کی درستگی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ اسی لیے بیٹھیں کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو ہر طریقے سے بیش کرنا ہے تو پھر یہ عوام سننا نہیں چاہتی. دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ. یہ جو 70 سالہ بوسیدہ سیاست جس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ترک کر دو, یہ کیا ہے؟ یہی ہے نا سیاست, ایک دوسرے کے اوپر مڈ سلنگنگ کرنا, ایک دوسرے کی رسا کشی کرنا, ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنا, ایک دوسرے کو نیچے دکھا کے خوش ہو جانا. لیٹس اینڈ دس پالیٹکس. رائٹ شرمیلا فاروقی صاحب, ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے ڈسکس کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کو. شہباز شریف صاحب کراچی پہنچے, کراچی پہنچتے ہی میڈیا سے گفتگو کی, اور گفتگو کرتے ہی عدالتوں پر حملہ, پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بیان کہ یہ فیصلہ
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیارات چھیننے کے مترادف ہے پشاور ہائی کورٹ، ایک صوبے کی عدالت ہے، کیسے پورے ملک کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ تفصیلاً گفتگو بریک کے بعد۔ شہباز شریف صاحب کو آج 2 روزہ دورے پر کراچی آنا تھا، اور آنا صبح سویرے تھا، 3 بجے الیکشن کمیشن کے آفس پہنچنا تھا کماڑی، جہاں پہ ان کی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہونی تھی، لیکن ان کی شہباز سپیڈ کا جو نیریٹو تھا وہ فیل اس لیے ہوگا کیونکہ آنا صبح کو تھا، پہنچے وہ شام 7 بجے قریب ہے، نکلتے ہی انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے اور واضح پیغام بھیج دیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو کام کیا وہ غلط کام کیا، اختیارات سے تجاوز ہو کر کیا، الیکشن کمیشن کے اختیارات چھیننے کی کوشش کی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ لاڈلے کی طرف ترازو کو جھکایا جا رہا ہے، یعنی عدالتیں عمران خان کی طرف جھک رہی ہیں۔ ایک تو ہمارے ملک میں لاڈلے اتنے ہو گئے ہیں نا، پیپلز پارٹی نواز شریف کو لاڈلا، نواز شریف عمران خان کو لاڈلا، لاڈلے پر لاڈلا۔ میں پہلے ایڈوکیٹ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ کا تعلق قانون سے ہے سر، یہ جو عدالتوں کی بات کہی ہے شہباز شریف صاحب نے، دیکھیے وہی بات جو ہو رہی تھی کہ عدالت جس کے حق میں فیصلہ دے دے دوسرا اس پہ تنقید شروع کر دیتا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے وہ قانونی طور پر تو بالکل ایک قانون سے نابلد آدمی کی بات لگتی ہے۔ ظاہر ہے ہائی کورٹس کے پاس جو ہے 199 جو ہمارا ان کا آرٹیکل ہے اس میں اس کے بعد اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ اس کو پورے ملک کے کسی بھی معاملے کو ٹیک اپ کر سکتی ہے، اس کے خلاف اپیل میں چلی جائے گی، سپریم کورٹ میں جانا ہے۔ دیکھیے بات میں اس پہ نہیں کرنی چاہ رہا، میں تو یہ کرنی چاہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کراچی کے حوالے سے پھر جو کھلواڑ کرنے آئے ہیں، اس سے پہلے بھی نون لیگ اور ایم کیو ایم کا اتحاد رہا، کیا دیا اس کراچی کو؟ اس تمام اتحادوں نے، ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا، ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا۔ مجھے آج بتائیے کراچی میں گیس نہیں ہے، کراچی میں پانی نہیں ہے، کراچی میں سیوریج کے کراچی میں سڑکیں نہیں ہیں، کراچی کے نوجوان کے پاس روزگار نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کراچی کے نوجوان کے لیے ہم یا ملک کے نوجوانوں کے لیے کچھ دیں۔ جماعت اسلامی نے ہم نے اس میں مثال پیش کی ہے، بنو قابل کے نام سے ہم نے پروگرام شروع کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ لاکھوں نوجوانوں کو ہم نے اس پہ رجسٹر کیا ہے، پورے کراچی کے اندر ہم نے مختلف سینٹرز قائم کر دیے ہیں، کمپیوٹر کی تعلیم شروع کر دی ہے۔ آپ جماعت اسلامی کا دفتر، کسی سیاسی پارٹی کے دفتر میں آپ اس طرح کا مظاہرہ نہیں دیکھیں گے کہ وہاں پر نوجوانوں کی کلاسیں ہو رہی ہیں، صبح سے رات تک 4 یا 5 وہاں پر جو ہے کلاسیں ہوتی ہیں، اور نوجوان آتے ہیں، کلاسیں اٹینڈ کرتے ہیں، 6 مہینے کے کورس، سال بھر کے کورس۔ یہ کام حکومت کے کرنے کے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت جس کے پاس کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے مسلسل رہا ہے 15 سال سے، کیا کراچی کو دیا؟ اب پھر وہی کھلواڑ ہونے جا رہا ہے کہ جی جو دیکھیے ایم کیو ایم کی تو سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ جس طرف وہ چابی والا کھلونا ہے، جس طرف اس کا منہ کر دیا جاتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی میں تھی، پی ٹی آئی کے ساتھ جیسے ہی اس کا منہ مڑا لوگ سمجھ گئے اب کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ نون لیگ کے ساتھ چل پڑی ہے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ تو لیکن دیکھیے خدا کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کو ان کھیل تماشوں سے بچائیں، سنجیدہ پالیٹکس کریں۔ ہم سیاسی پارٹیوں سے بھی، پیپلز پارٹی سے بھی کہتے ہیں کہ سنجیدہ پالیٹکس کریں۔ یہ جو ہے نا نعرے بازی، شعبدے بازی ہے کچھ نہیں، زیرو۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کس جگہ پہنچ چکے ہیں؟ ان لوگوں نے پہنچائے ہیں، ان کی حکومتیں تھیں۔ بنگلہ دیش کہاں افغانستان جیسا ملک ہم سے اچھا چل رہا ہے، انہوں نے پاکستان کو کہاں پہنچا دیا۔ اور پھر دیکھیے باتیں ان کی، دیکھیے کتنی لمبی لمبی باتیں ہیں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے پاس کراچی کے لیے، پاکستان کے لیے بڑا ٹھوس پروگرام ہے، دیانتدار باصلاحیت قیادت موجود ہے۔ کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی پر گزشتہ انتخابات میں اعتبار کیا تھا، اعتماد کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جماعت اسلامی پچھلے انتخابات سے بہت آگے بڑھے گی اس انتخابات کے اندر۔ چلیں سر، آپ گفتگو بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ پی جے میر صاحب، آپ کی نظر میں شہباز سپیڈ کراچی میں کامیاب ہوگی یا اس کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اور جو آتے ہی انہوں نے ایئرپورٹ پہ پشاور ہائی کورٹ کے خلاف فیصلے کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اب ترازو کو جھکایا جا رہا ہے لاڈلے کی طرف اور فیصلے سے جو ہے طرفداری کی بو آ رہی ہے، کیسے دیکھتے ہیں میر صاحب آپ اس کو؟ ترازو ہمارا نشان۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، یہ مسلم لیگ کا گھر ہے، اور سندھ جو ہے آفٹر دا ڈپارچر آف مسٹر بھٹو وہ مارجنلائزڈ ہو گیا، بالکل ریجنلائز ہو گیا۔ تو کراچی میں یہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی بو ان کا بہت بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے۔ فار شہباز ٹو کم ان اور پھر ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دینا جو کہ میری نظر میں ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ ہے، بیکاز دیٹ مینس آپ انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کورٹس کرپٹ ہیں۔ تو بیسکلی اگر کرپٹ ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پھر آپ کا۔ دیکھو نا، میں جو پہلے کہا ہے، جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں کورٹس کے، آپ نے ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ یا تو آپ کہہ دیں کہ آپ کی مرضی کا، جس طرح ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے، آپ کی مرضی کا آئے تو پھر وہ ٹھیک ہے، کسی اور کا آئے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس طرح دنیا نہیں چلتی ہے، اس طرح ترازو بھی نہیں چلتا۔ تو آپ نے ایک تو ایکسیپٹنس کرنی ہے اس کی۔
ہم کورٹس کے ڈیسیجن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, پولیٹیکل جو آپ کے الیکشنز کے رزلٹ ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم تو بالکل ہم نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے نا, اور یہی ہمارے نعرے لگ جاتے ہیں. اور جب یہ لگ جاتے ہیں آپ نے ایک ڈویژن امیجیٹلی کریٹ کر دی ہے تھرو آؤٹ دا کنٹری, اور فریکچرز ڈال دیے, کوئی اس گروپ کا ہو گیا, کوئی اس گروپ کا ہو گیا, پاکستانیت آپ کی ختم ہو گئی ہے وہاں. تو اس چیز کو ہم نے ریوائیو کرنی ہے. اگر آپ اس چیز کو ریوائیو نہیں کریں گے, آپ نقصان پارٹیز کا نہیں کر رہے, پاکستان کا کر رہے ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو موو آن. غلطیاں سب سے ہو گئی ہیں, تو کیا اب ان کی غلطیوں کی وہ خمیازہ اٹھاتے رہے؟ ہاں جی اس نے یہ کہ بھائی ہو گیا نا, تو اب آپ ڈو سم تھنگ, واٹ ہیو یو گاٹ ان مائنڈ, سولوشن دو. تو یہ ہم اس پہ جائیں گے نہیں. ہم پرانی غلطیاں اور پتہ طلب کیوں کرتے ہیں کہ جب آپ اپنا پروگرام کرتے یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو سن کے کہیں گے نہیں جی دیکھو یہ ہوا, اور لوگ اب بہت آگے نکل گئے ہیں, لوگ بہت شعور ہو گئے, ان میں شعور آ گیا ہے ان کو. اب وہ نہیں ہے, آپ جو مرضی کر لو, پیسے بھی کھلا دو, ہر چیز کر دو, انہوں نے ووٹ وہیں دینا ہے جہاں انہوں نے دینا ہے ووٹ. بالکل اب لوگوں کے مائنڈز بن گئے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میر صاحب. رائٹ میر صاحب. شرمیلا آپ کی نظر میں شہباز شریف صاحب کراچی میں NA 242 میں کیا کر پائیں گے؟ بلاول صاحب نے تو کراچی سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ نہیں کیا, شہباز شریف صاحب نے کر لیا. ڈو یو تھنک کہ وہ کامیاب ہو پائیں گے شرمیلا صاحبہ؟ جی, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لاہور سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا, یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس چیلنج پہ پورا اتریں گے. دیکھیے اگین میں ایک بات دہراؤں گی, کون کہاں سے الیکشن لڑتا ہے, نہیں لڑتا, کیسے لڑتا ہے, اس ملک میں جب تک فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے, اس ملک میں سیاسی معاشی استحکام نہیں آئے گا. اگین اس وقت ہماری ڈبیٹ اگین اس بات پہ ہونی چاہیے کہ اس ملک میں آپ خوشحالی کیسے لائیں گے. شہباز سپیڈ کی آپ نے بات کی, تو 16 ماہ تو وہ وزیر اعظم تھے نا, تو 16 ماہ میں ایسا کیا انہوں نے کر دیا یا کیا نہیں کیا جو آگے کر پائیں گے. ہمیں بھی بڑی امیدیں تھیں ان سے, اور ہم سمجھتے تھے کہ بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا, لیکن وہی جو ہماری خواہش تھی کہ بے روزگاری میں, غربت میں, مہنگائی میں کمی آئی, وہ انفارچونیٹلی نہیں آ سکا. اگین سوائے پیپلز پارٹی کے اپنا کسی قسم کا کوئی ایجنڈا, کوئی فیوچر کا پلان PMLN کی جانب سے بھی نہیں آیا ہے. ہم حیران ہیں اور انتظار میں ہیں کہ وہ کب اپنا پلان انویل کرتے. وہ ایسی کیا چیز ہے جو میاں صاحب کر پائیں گے جو شہباز شریف صاحب اپنی سپیڈ کے ساتھ نہیں کر پائے. سو اگین یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ قوم جو ہے اس وقت ہم سب کی جانب دیکھ رہی ہے کہ ہم کس طریقے سے اس ملک میں دوبارہ سے ایک بڑی بے چینی ہے. دیر از اے لاٹ آف انسٹیبلٹی, انسیکیورٹی ہے, لوگ پریشان ہیں, لوگ سمجھتے ہیں نہ جانے کیا ہوگا. آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں نہ جانے الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیسے ہوگا, کیا فری اینڈ فیئر ہوگا. ابھی میں ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی تو پتہ چلا کہ الیکشن کا مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس کے حوالے سے بہت ساری کمپلینس دی ہیں ان کے ہی ممبران نے, کیونکہ اگین وہ سسٹم بیٹھ گیا ہے. تو ابھی سے اگر اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں تو لوگوں میں مایوسی پھیل جائے گی. دیکھیے RTS بیٹھ گیا 2 گھنٹے 2018 میں, آج تک ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ ہوا کیا تھا, کیسے ہوا تھا, اور کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ بھی نہیں ہوگا. سو بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھنی ہے, درستگی کرنی ہے, لیکن جو فوکس ہمارا ہونا چاہیے وہ عوام کی خدمت میں. راستہ وے فارورڈ. یقیناً ویل سیڈ شرمیلا صاحبہ. قریشی صاحب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آپ کی نظر میں شہباز شریف صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ کراچی پہنچتے ہی غیر ذمہ دارانہ تھا, جس طرح میر صاحب نے بھی کہا؟ غیر ذمہ دارانہ بھی تھا اور گھسا پٹا جملہ ہے یہ. جب ایک فیصلہ عمران صاحب کے حق میں آ گیا آپ نے کورٹ کو کہہ دیا, آپ کے حق میں آ گیا تو تالیاں بجانے لگے. جہاں تک لاڈلے کا تعلق ہے تو اگر عمران خان لاڈلا ہے تو پھر ایک سپر لاڈلے بھی ہیں اس ملک میں. اس لحاظ سے سب کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے. شرمیلا صاحبہ ایک بات بار بار کہہ رہی ہیں, سوال یہ ہے کہ 16 ماہ کی وہ بات کر رہی ہیں آپ شہباز شریف کی. آپ دیکھیے وہ کہہ رہی ہیں جی شہباز شریف نے 16 ماہ میں کیا کیا, تو پھر پیپلز پارٹی سے بھی تو پوچھیں گے ہم کہ 16 ماہ میں انہوں نے کیا کیا. وہ بھی تو حصہ تھے حکومت کا, کیا کارکردگی رہی ان کی 16 ماہ کے دوران. پیپلز پارٹی کو بھی اس کا جواب دینا ہوگا, صرف شہباز شریف کو جواب نہیں دینا ہوگا. اور شہباز شریف سے اور پیپلز پارٹی سے لوگ الیکشن کمپین میں 16 ماہ کا ہی حساب لیں گے, مستقبل میں آپ کیا کریں گے وہ نہیں پوچھیں گے آپ سے. آئی ایم آؤٹ آف ٹائم. قریشی صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار کمنگ. ایڈوکیٹ صاحب آپ کے بہت مشکور. شرمیلا صاحبہ تھینک یو سو ویری مچ. PJ میر صاحب جزاک اللہ خیر, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے شو کے لیے نکالا. پروگرام میں ایک بریک لینا چاہتے ہیں یہاں پہ. بریک کے بعد معیشت کی بات کریں گے. ورلڈ بینک نے پھر خطرے کی گھنٹی بچائی ہے اور کہا ہے کہ پورا سسٹم ناکارہ ہے. بریک کے بعد تفصیل.
پاکستان میں صرف چند اشرافیہ ہیں جو اس معاشی سسٹم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کسی کو فائدہ نہیں ملتا. پاکستان میں معاشی ترقی پائیدار نہیں. پاکستان کی معاشی ترقی محدود ہے اور محدود لوگوں تک ہے اس کا فائدہ بھی. پاکستان اپنے ساتھی ملکوں سے بہت پیچھے رہ گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے انکشاف کر دیا ہے کہ پاکستان کا جو معاشی طریقہ کار, جو سسٹم ہے اکانومی کا, وہ مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے, وہ ناکارہ ترین ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, دوبارہ بتا رہا ہوں, ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کہہ رہے ہیں. شاہد حسن صدیقی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہمارے معاشیات. تھینک یو صدیقی صاحب. صدیقی صاحب, یہ یقیناً آئینہ دکھایا ہے پاکستانیوں کو ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے, آپ اگری کریں گے سر؟ دیکھیے ورلڈ بینک نے جو کچھ کہا ہے وہ اس کا تقریباً نصف ہے جو ہم پچھلے 2-3 سال سے کہہ رہے ہیں. کریکٹ. انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کہی, لیکن کوشش ان کی یہی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو پاکستان پر شرائط عائد کی جائیں معیشت کو بہتر بنانے کے لیے, اس کے نتیجے میں معیشت کمزور رہے, غریب عوام اور حکومت میں اعتماد کا بحران رہے. اب بھی ان کے وہی ہیں, کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا تھا ہم نے پاکستان سے کہا ہے کہ آپ مالدار لوگوں سے ٹیکس دیں لیں اور غریبوں کو برات دیں, مگر فیصلہ کیا ہوا کہ GST کو بڑھا دیں اور پیٹرولیم لیوی کو بھتے کو بڑھا دیں, بجلی کے نرخ بڑھائیں, گیس کے نرخ بڑھائیں, ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کریں. اب ہمیں پاکستان میں یہ سمجھنا ہوگا کہ IMF اور ورلڈ بینک کی رپورٹیں اور جو ان کی شرائط اور معاملات ہیں ان کو نظر انداز کریں اور یہ سمجھ لیں جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر انتخابات سے پہلے ہم نے جو اصلاحات ضروری ہیں جو تینوں پارٹیوں کے منشور کا حصہ ہیں, اگر ان کے لیے قانون نہیں بنایا تو صرف ایک خودکشی کا راستہ رہے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں, درجنوں بار کہہ رہا ہوں, IMF کچھ بھی کہے, ورلڈ بینک کچھ بھی کہے, میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اگر وہ نہیں کرتے تو تیسرا راستہ ہے خودکشی کا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت ہمارے مہنگائی جو ہے وہ 29.2 ہے, سری لنکا میں 3.4 ہے جس کی ہم ڈیفالٹ کرا کرتے تھے, اور بھارت میں 4.9 ہے, یعنی 9 سے 5 گنا زیادہ مہنگائی ہے, اور بھارت سے ہماری شرح نمو 1/3 ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ 25 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے, جو کہ دنیا میں سب سے بڑی تعداد ہے اسکول نہ جانے والوں کی, اور ہمارا آئین کہتا ہے 25A کہ ہر بچے کو لازمی مفت تعلیم دینی ہے 5 سے 16 سال تک, لیکن اسٹیٹ ہمارا عدلیہ جو ہے اعلیٰ عدلیہ صرف انتخابات میں بات کرتا ہے. ضرور کریں, لیکن یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ 5 سے 16 سال کے بچے کو مفت تعلیم دیں, تو جو بجٹ بنتا ہے اس میں تو اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے. تو میں جو چیز عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ اور IMF یہ چاہتے ہیں پاکستان, جو میں نے اپنے کو لکھ رہا ہوں 9/11 کے بعد سے, اور میری کتاب ہے دہشت گردی سیاست معیشت, اس میں یہ باری تفصیل دی گئی ہے, لیکن میں 9/11 کے بعد سے کہہ رہا ہوں امریکہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے, پاکستان کی معیشت کو کمزور کرنا چاہتا ہے, پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج اس میں اعتماد کا بحران پیدا کرنا چاہتا ہے, پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینا چاہتا ہے اور دے رہا ہے, اور اسلام کو دہشت گرد مذہب. اور یہ اب پاکستان کے جوہری ہدف اور ہماری جغرافیائی نقشہ, یہ اس وقت ان کا ہدف ہے نیو گریڈ گیم کے تحت. اور یہ بات میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ نگراں حکومت کے دور میں اگر ہم دیکھ لیں کہ جن کو الیکشن نہیں لڑنا تھا ان کے دور میں ترسیلات جو ہیں وہ میں $1.3 ارب کمی ہوئی 5 مہینے میں, ہمارے ریزروز میں جو ہے وہ $900 ملین کی کمی ہوئی, برآمدات ہماری بڑھ نہیں رہی ہیں, ہم نے امپورٹس کم کی ہیں جس سے تجارتی خسارہ کم ہوا, لیکن ہمارا جو معیشت کی شرح نمو تھی وہ ہدف سے بہت کم رہے گی. مہنگائی جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ بہت زیادہ ہے, بجٹ خسارہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہوگا, لیکن کب؟ جب نے تعلیم اور صحت کی مد میں اور ترقیاتی اخراجات میں 9,000 ارب روپیہ کم مختص کیے ہیں. تو میں جو چیز بالکل واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا سب سے اہم بات میرا یہ ہے, جو ہمارا ٹیکسوں کا ہدف ہے FBR کا, اس میں سے آپ صوبوں کو حصہ دے دیں NFC ایوارڈ کے تحت, جو رقم بچتی ہے اس سے سود ادا نہیں ہوتا, سود بھی 2,000 ارب روپے پھر بھی کم پڑتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ میرے دفاع کے لیے, ملک کے لیے ہمیں قرضہ چاہیے, تو وہ ہمارا دفاع ہمارے قرضے سے مشروط ہے. ہمارے جو ملکی قرضے ہیں وہ ہم ادا نہیں کر سکتے پورے, ان پر سود بھی ادا نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب چاہیں
ہماری گردن مروڑ دیں اور ہم ٹیکسوں میں اصلاحات نہیں کرنا چاہتے، اور آئی ایم ایف بھی کہتا ہے، ورلڈ بینک بھی کہتا ہے، لیکن جب معاملات طے ہوتے ہیں تو آئی ایم ایف جو ہے کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی ایس ٹی آپ بڑھا دیں. تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا، ان رپورٹوں کو بھول جائیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم 23 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں. پاکستان اور آئی ایم ایف ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دوبارہ بتا دوں کہ جب ان کے 22 پروگرام ہوئے، اگر انہوں نے اور ابھی ورلڈ بینک نے اس سے پہلے کہا تھا پاکستان کئی دہائیوں سے جو وعدہ کر رہا ہے ٹیکسوں میں وہ پورا نہیں کرتا، تو میں کیوں کہنا چاہتا ہوں کہ پھر آئی ایم ایف ہمیں اگلی قسط کیوں دیتا ہے، آئی ایم ایف اگلا پروگرام کیوں منظور کرتا ہے، اور 2024 میں نئے پروگرام میں ہم جا رہے ہیں. بھارت کیوں ترقی کر رہا ہے کہ وہ 1994 کے بعد سے نہیں گیا. تو کیا حکومت پاکستان یہ تیار ہے کہ 2024 میں ضرور چلے جائیں؟ اب تو جانا پڑے گا، ٹائم شارٹ ہے، لیکن میرے پاس بھی ٹائم شارٹ ہو گیا. تھینک یو سو ویری مچ شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. یقیناً آپ نے بالکل درست فرمایا، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو آئی ایم ایف سے قرض لے کر ترقی کرتا ہو، کیونکہ زیادہ تر ملک مشکلات کا ہی شکار رہے اور ہم تو دلدل میں پھنس چکے ہیں. امریکہ کی طرف بھی آپ نے صحیح کہا، ایران کے اوپر 30-40 سال سے پابندیاں لگی رہیں، ایران کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ہم وہیں کھڑے رہے. میں یہی دعا کروں گا پروگرام کے آخر میں کہ یا اللہ اس ملک کا مستقبل بہتر بنا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.